لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام چینل اردو پہ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم جس موضوع جس ٹاپک پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تقوی۔ تقوی کی اہمیت کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، اس کے برکات و ثمرات کیا ہیں، میں اور آپ تقوی کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس کے حصول کے لیے وہ اسباب اور وسائل کون سے ہیں جو قرآن سنت کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، ان پہ ہم گفتگو کریں گے۔ پروگرام کا نام آپ کا سوال ہے، آپ اس میں سوال کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، ٹاپک کے حوالے سے، ٹاپک سے ہٹ کر کوئی بھی بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں، کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، ضرور کیجئے گا۔ یہی مقصد ہے اس پروگرام کا۔ معزز ناظرین، قرآن مجید و فرقان حمید کتاب ہدایت ہے، یہ گائیڈنس ہے ساری انسانیت کے لیے، اور اس قرآن کا موضوع اور سبجیکٹ جو ہے جس پہ یہ بات کرتا ہے وہ انسان ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کے بعد اسے دنیا میں بھیج کر جہاں پہ عقل اور دانش دے کر، غلط و صحیح بتا کر، اس کی رہنمائی کے لیے جہاں پہ رب العالمین نے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں، وہاں اللہ رب العزت نے تھیوری کے طور پہ کتاب بھی ساتھ بھیجی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ مینول ہے جو ہمارے ساتھ موجود ہے، جو زندگی کے ہر لمحے، زندگی کے ہر گوشے کے حوالے سے گائیڈنس، ہدایت، مجھے اور آپ کو زندہ رہنے کا سلیقہ، قرب الہی کے طریقے، مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر آسانیاں، امن و سکون لانے کے لیے میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں، کمپلیٹ گائیڈنس کے طور پہ اللہ نے کتاب یعنی کہ قرآن مجید کو بھیجا ہے۔ اور انسانی روحانی ترقی کے لیے، قربت الہی کے لیے، دنیا میں کامیابی کے لیے اور اخروی زندگی کی کامرانی کے لیے تقوی ہی بنیادی شرط ہے۔ قرآن مجید و فرقان حمید جو میں نے آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ ہی، جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ یعنی کہ پہلی بات مجھے اور آپ کو بڑے اچھے انداز میں سمجھ لینی چاہیے کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ پڑھ لینا ہی دنیا میں کامیابی اور اخروی زندگی کی کامیابی، کامرانی کے لیے مکمل نہیں ہے۔ کیا مجھے اور آپ کو یہ کوئی ٹکٹ نہیں مل گیا کہ میں اور آپ صرف کلمہ پڑھنے کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے؟ مجھے اور آپ کو اس دنیا میں آ کر یہاں پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا پڑے گا۔ وہ گائیڈنس جو اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے،
اس کو اپنانا پڑے گا، اس کے مطابق پریکٹیکلی مجھے اور آپ کو، یعنی کہ جسے کہتے ہیں پریکٹیکل لائف جو ہے میری اور آپ کی اس اطاعت و فرمانبرداری کے تحت ہوگی، تب جا کر میں اور آپ یہاں اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید و فرقان حمید کے اندر ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ ماذ آمنا کہنے سے تمہیں بخش دیا جائے گا، تم جنت میں چلے جاؤ گے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا تمہیں آزمائش کی بھٹی سے نہیں گزارا جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ فرماتا ہے رب العالمین ضرور تمہیں آزمائش کی بھٹی میں ڈالے گا، جس طرح اس نے تم سے پہلے لوگوں کو ڈالا ہے، اس لیے کہ کون اپنے قول و قرار میں سچا اور کون جھوٹا ہے۔ یہ جو رب العالمین سے میں اور آپ الستو بربکم قالوا بلا، وہاں جو ہماری ارواح نے اس سے عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ اس دنیا میں جا کر الہ العالمین تیرے ہی بتائے ہوئے رستے کے طریقے کے مطابق ہم زندگی بسر کریں گے، تیری ہدایت اور گائیڈنس جب انبیاء کے تھرو آئے گی، کتابی شکل میں ہمارے پاس موجود ہوگی، الہ العالمین اسے پڑھ کر ہم اپنی زندگی کی راہیں متعین کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس آزمائش کی بٹی سے گزارا جائے گا، کون ہے احکام الہی کی پابندی کرنے والا، کون ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، عملی محبت کرنے والا، صرف عشق کے دعوے نہیں کرنے والا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے والا۔ اور یہاں اس آیہ مقدسہ کے اندر بھی اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ایمان والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم نے رب العالمین کا تقوی اختیار کرنا ہے، حق تقاتہ ہی، جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، تو رب العالمین وہ تقوی اختیار کرنے کا حق کیا ہے، کس انداز میں تقوی اختیار کیا جائے، تقوی کا طریقہ کیا ہے؟ اور اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، فرمایا کہ تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان مرو، یعنی کہ ایمان کی حالت میں تمہاری موت آئے، مسلمان بن کر زندگی بسر کی اور مسلمان ہی ہوتے ہوئے زندگی سے چلا گیا بندہ، یعنی کہ اس کی جب روح نکلے تو اس کی زبان سے کلمہ شہادت جاری ہو، اللہ اور اس کا رسول کا مطیع و فرما بردار ہو، یا یوں کہا جائے تو شاید بے جا نہ ہوگا کہ کہنے والا کہے کہ اللہ کا بندہ آج اللہ کی طرف واپس پلٹ گیا، اس کے حکم کی تابع فرمانی کرتے ہوئے ایسی زندگی بسر کی جائے۔ تقوی کا لغوی معنی کیا ہے؟ حضرت امام علامہ راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ نفس کو اس چیز سے بچانا جس سے اس کو اندیشہ و خطرہ ہو، یعنی کہ وہ کام، وہ اعمال جن کی وجہ سے انسان برائی کے راستے پہ چلا جائے یا ٹریک سے یعنی کہ ہدایت کے راستے سے اتر جائے، ان سے بچنا اصل میں تقویٰ ہے۔ اور شرعی معنی کے اعتبار سے آپ سارے جانتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، اور آپ نے حضرت ابی بن قعب قاری قرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا کہ ابی بن قعب تقویٰ کیا ہے، اس کے بارے میں تم مجھے کیا گائیڈ کرو گے، بتاؤ گے؟ تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے عرض کی کہ امیر المومنین، کبھی آپ کو یہ اتفاق ہوا کہ کبھی آپ ایسے رستے، ایسی پگڈنڈی سے گزرے ہیں کہ جس کے آگے پیچھے خاردار جھاڑیاں ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بارہا ایسا ہوا ہے۔ تو پوچھا حضرت ابی بن قعب نے رضی اللہ عنہ کہ امیر المومنین، تو آپ اس وقت اس رستے سے کیسے گزرتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اے امیر المومنین، بس یہی تقویٰ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے گناہوں سے بچتے ہوئے اپنے دامن کو دنیا کے اندر یہ خاردار جو جھاڑیاں ہیں، یہ گناہ کی ہیں، یہ بغض ہے، یہ حسد ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ کینہ ہے، یہ عداوت ہے، یہ دشمنیاں ہیں، یہ غیبت ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، یعنی کہ جتنے بھی برے اخلاق ہیں، برائیاں ہیں جتنے بھی، تو فرمایا کہ ان میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو جب معاشرے اور سوسائٹی کے اندر یہ ساری بیماریاں عام ہوں، اس میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو، اپنا دامن بچا کر ان ساری بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، اصل میں یہ تقویٰ ہے۔ تو بھائیو، یہ بڑی خوبصورت جو بیان ہے، یا بڑی خوبصورت جو بات آپ نے ارشاد فرمائی حضرت ابی بن قعب نے میرے اور آپ کے لیے سمجھانے کے لیے انہوں نے جو فرمایا، یہ بہت اہم اور امپورٹنٹ ہے، اور کوئی مشکل کام نہیں ہے اس کو سمجھنا بھی، نہ تو کوئی راکٹ سائنس ہے، میں اور آپ نہیں سمجھتے ہیں۔ برائی کا تصور ہم سارے جانتے ہیں، اخلاق عالیہ کے بارے میں ہم سارے جانتے ہیں، برے اخلاق کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ہم سارے جانتے ہیں،
کہ جھوٹ گناہ ہے، غیبت گناہ ہے، بغض گناہ ہے، حسد گناہ ہے، عداوت بھیجا عداوت رکھنا گناہ ہے، کینہ گناہ ہے، دشمنیاں عام رکھنا گناہ ہے، لوگوں کا مال کھانا گناہ ہے، ہمسائے کے ساتھ نیبر کے ساتھ برا سلوک کرنا گناہ ہے، صلہ رحمی نہ کرنا گناہ ہے. ہم سارے یہ جانتے ہیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انسانی جو انسان کا جو فزیک ہے، انسانی جسم ہے، اور اس کے اندر جو روح ہے، اس کو کمزور کرنے والی چیزیں ہیں. اگر یہ قریب آ جائیں تو اللہ سے تعلق دور ہوتا ہے، قریب نہیں ہوتا ہے. اور جب اللہ سے قریب تعلق کرنا ہو، اللہ سے قربت حاصل کرنی ہو، تو پھر مجھے اور آپ کو بغض حسد کینے کو چھوڑنا پڑے گا. حضرت علامہ قرطبی نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں تقویٰ یہ ہے کہ چھوٹے اور بڑے ہر گناہ کو چھوڑ دیا جائے، ہر گناہ کو چھوڑ دیا جائے. یہ تقویٰ ہے. کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جس میں ہم چلتے ہیں، یہ کانٹوں والی زمین یوں سمجھیں اس طرح ہے، یہ خاردار جھاڑیاں ہیں ہر طرف. اور آپ نے خوبصورت مثال بیان کرتے ہیں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے کانٹے بھی ہوتے ہیں، ہم ان سے بھی بچ کر چلتے ہیں، اس لیے کہ کوئی پتہ نہیں یہ چھوٹا سا کانٹا بھی ہے، اس کا زخم کتنا گہرا ہو اور پھر وہ ناسور کی شکل اختیار کر لے. یہ پاسبل ہو سکتا ہے. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے، صرف بڑے گناہوں سے نہیں، چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے کو بچانا چاہیے. اور فرمایا کہ یہ جو ہم بسا اوقات صغیرہ گناہ جنہیں کہتے ہیں، چھوٹے گناہ کہتے ہیں، ہم انہیں معمولی سمجھ لیتے ہیں. اور آپ نے مثال سے بیان فرمایا یاد رکھو بلا شبہ یہ چھوٹے چھوٹے کنکر مل کر پہاڑ بنتے ہیں. جب انسان گناہوں کی دلدل میں چلا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اہمیت نہیں دیتا ہے، ان کے بارے میں وہ سوچتا نہیں ہے کہ یہ بھی گناہ ہے، وہ کر گزرتا ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر بڑے گناہ کی طرف انسان کو لے جاتے ہیں. تو یہ تقویٰ ہے، یعنی اپنے آپ کو ہر اس برائی سے بچانا جو اللہ سے دور لے کر جائے، جو بری ہے. ہم سارے اس کے بارے میں جانتے ہیں. امام طبری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بڑی فرمایا کہ وہ لوگ جو منکرات سے بچتے ہیں اور احکامات الہیہ بجا لاتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، یہ تقویٰ ہے. اور لیکن وہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں. امام راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ عرف شریعت میں تو یہی ہے کہ گناہگار کرنے والی چیزوں سے اپنے نفس کو بچا لینا، اور ممنوع باتیں جو اللہ اور اس کے رسول نے منع کی ہیں ان سے اپنے آپ انہیں چھوڑ دینا. اور پھر اس کی تکمیل کے لیے وہ کہتے ہیں بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کچھ شکوک و شبہات والی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو بھی ترک کر دینا چاہیے، ان کو بھی چھوڑ دینا چاہیے. یہ تقویٰ ہے. کمال تقویٰ تو یہی ہے. لیکن میں اور آپ بحثیت انسان کمزور ہیں، ہم سے خطا بھی ہوتی ہے، ہم سے لغزش بھی ہوتی ہے، ہم سے گناہ بھی ہوتا ہے. اور یہ ایسی بات نہیں، کوئی چمبے کی بات نہیں ہے کہ میں اور آپ گناہ کرتے ہیں تو کیوں ہو گیا ہے. پاسبل ہو سکتا ہے انسانی جسم اور فطرت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ چیزیں رکھی ہیں، لالچ بھی رکھی ہے، حسد بھی رکھا ہے، لیکن اس کو منیمائز کرنا، اس کو کنٹرول کرنا. اور یہ بات جب انسان کو سمجھ آ جاتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی تابع فرمانی میں کہ یہ گناہ ہے، اور اس کا احساس اسے ہو جاتا ہے. اور کیا خوبصورت بات اللہ کے رسول نے فرمایا، جیسے انسان کو احساس ہوا، ندامت کے آثار اس کے چہرے پہ آئے، یا اس نے سوچا اور دل کے اندر وہ شرمندہ ہوا، تو حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا توبہ و ندم. اصل میں حقیقت میں توبہ و ندامت ہے، شرمندگی ہے کہ انسان شرمندہ ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں واپس پلٹ آئے. یہ تقویٰ کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پہ انبیاء کو، ساری انسانیت کو، مجھے اور آپ کو تقویٰ اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے. قرآن مجید کے اندر سورۃ النساء کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً ہم نے ان لوگوں کو جنہیں ہم نے تم سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی، انہیں بھی وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، ان کو بھی وصیت کی تھی، اور تمہیں بھی یہ بات بتا رہے ہیں کہ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. پہلے لوگوں کو بھی یہی بات بتائی گی، تمہیں بھی ایسی بات یہی بات بتائی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جا رہی ہو کہ تم نے اختیار کر لی ہے. سابقہ جتنی گزری ہیں سب کو یہی میسج اور پیغام دیا گیا کہ تم تقوی اختیار کرو. اللہ کی قربت کے لیے تم نے برے اعمال کو، برے افعال کو سر انجام نہیں دینا ہے، بری چیزوں کو چھوڑ دینا ہے. یہ تقوی قرآن مجید فرما رہا ہے، یہ سب کو یہ حکم دیا گیا. اور پھر اللہ نے قرآن مجید کے انبیاء اور رسل کو بھی یہی دعوت دی اور کہا لوگوں کو بھی یہی دعوت دیجیے، اور خود انبیاء کو بھی یہی بتایا. فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وان هذه امتکم امة واحدة وانا ربکم فاتقون. اللہ رب العزت نے فرمایا نبیوں، ہر رسولوں، سب رسولوں کو حکم دیا گیا. اللہ رب العزت نے جو چیزیں حلال اور طیب کی ہیں انہیں کھاؤ، اور وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور اعمال صالح کرو. انی بما تعملون علیم،
رب العالمین ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، فرمایا کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں ساری ایک ہی امت ہیں، جتنے بھی لوگ امت واحدہ ہیں سارے، یعنی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام کو ماننے والے قیامت تک کے لیے ایک امت ہے، ایک ہی پیغام تھا سب کو، یعنی کہ توحید کا پیغام تھا، محبت الہی کا پیغام تھا، اللہ کی طرف پلٹنے کا پیغام تھا، اللہ اور اس کے رسولوں کی باتوں کو ماننے کا پیغام تھا، برائیوں کو چھوڑنے کا پیغام تھا، طاغوت کی جو ہے وہ غلامی کو کا پٹا اتار کر اللہ کا پٹا، اللہ کی محبت کا پٹا، اللہ کی غلامی کا پٹا جو ہے وہ اپنانے کا یا پہننے کا نام تھا۔ تو یہی تقوی ہے، وانا ربکم فاتقون، اور فرمایا کہ میں تمہارا رب ہوں پس تقوی اختیار کرو میرا، یعنی کہ تم ایک ہی امت ہو، تم امت واحدہ ہو، تم اکٹھے ہو، وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، فرمایا اصل میں تم ایک امت ہو، تم یہ آپس میں ٹکڑے ٹکڑے میں تقسیم نہ ہو جاؤ۔ آگے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پہ اس پہ بات کی گئی ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے انبیاء کو یہ حکم فرمایا اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیغام پہنچا دیجئے اور اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، یہ لوگوں ایمان لاؤ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، رب کے قریب ہو جاؤ۔ اور انبیاء کرام یہی کام کرتے آئے، لوگوں کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے اعمال صالح بتاتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، مقصد ایک ہی تھا کہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ کا جو نظام، اللہ نے جو طریقہ بتایا اس کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرو، رب کی قربت بھی ملے گی، دنیا کے اندر سکون ملے گا، اور آخرت میں بھی تم نجات پا جاؤ گے۔ وہ جنتیں جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ تمہارے لیے ہی تو ہیں، اس کے لیے صرف ایک ٹیسٹ کے طور پہ تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت حق اور دعوت تقوی کا اہتمام کرنے کا جب حکم دیا تو قرآن مجید کے اندر اس انداز میں سورۃ الاحزاب کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا تقوی اختیار کیجئے اور آپ کفار کی اور منافقین کی اطاعت اور فرمانبرداری نہ کیجئے، بے شک اللہ رب العزت جو ہے علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی کہ اس آیہ مقدسہ کے اندر بھی اپنے نبی کے ذریعے اصل میں امت کو پیغام دیا جا رہا ہے، مجھے اور آپ کو یہ بات بتلائی جا رہی ہے اور سکھائی جا رہی ہے کہ تقوی کیا ہے، اطاعت الہی کا نام ہے، تقوی کس چیز کا نام ہے، اطاعت رسول کا نام ہے۔ جب تک تمہارے اندر اطاعت الہیہ اور اطاعت رسول نہیں آتی ہے تو اس وقت تک تم تقوی حاصل نہیں کر سکتے ہو، قربت الہی تمہیں نہیں مل سکتی ہے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تمہارے اوپر نہیں برس سکتی ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگوں ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور دوسرے مقام پہ فرمایا جس بندے نے واطیعوا الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کر لی بس اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میسج اور پیغام تمہیں پہنچا رہے ہیں وہ اصل میں اللہ ہی کا پیغام ہے، اور اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرو گے، تو یہاں یہی پیغام مجھے اور آپ کو دیا جا رہا ہے کہ یہی اطاعت الہیہ ہے، اور اطاعت الہیہ اطاعت رسول کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت ایک دعا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور ہم بھی کرتے ہیں، اور اللہ سے اور ہمیں بھی امت کو بھی سکھائی ہے، ہم سب کو بھی کرنی چاہیے۔ حضور یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہوتی تھی کہ اللہ رب العزت آپ بلا شبہ آپ سے ہی ہدایت ہے، تقوی اور پاک دامنی اور توانگری کا سوال کرتا ہوں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اللہ ہی سے مانگ رہا ہوں۔ مجھے اور آپ کو سکھایا کہ جب تک خالق کائنات ہدایت نہ عطا فرمائے اس وقت تک تقوی بھی نہیں مل سکتا، اس وقت تک انسان کو پاک دامنی کا بھی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے، اور نہ اس وقت تک اسے آسائشیں اور آسانیاں مل سکتی ہیں۔ والغنا، یعنی کہ لوگوں سے انسان غنی ہو جائے، اللہ رب العزت کا مطیع و فرمانبردار جو ہوتا ہے، جو رب کے سامنے جھکتا ہے، رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، تو رب العالمین پھر اسے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے دیتا۔ اس حدیث کے اندر بھی مجھے اور آپ کو یہ میسج اور پیغام دیا گیا، آقا کائنات ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے، مجھے اور آپ کو بھی یہ پیغام دیا گیا کہ یہ دعا کیا کرو۔ اور قرآن مجید جو اس کا نزول ہوا ہے، جو آیات مقدسات اتری ہیں، ان کے اندر بھی یہی پیغام بیان کیا گیا کہ آیات کا مقصد بھی یہی ہے، اللہ کے پیغام کا مقصد بھی یہی ہے کہ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اللہ رب العزت اسی طرح کھول کھول کر اپنی آیتیں بیان کرتا ہے لعلہم یتقون، اس لیے لوگوں کو یہ ساری آیتیں، یہ ساری باتیں بیان کی جا رہی ہیں، اللہ کی نشانیاں دکھا رہا ہے، اللہ اپنی طرف بلا رہا ہے، اللہ ہدایت عطا دے رہا ہے، تمہیں بار بار گائیڈنس کے طور پہ کتاب اور نبیوں کو بھیج رہا ہے، مقصد اس کا ایک ہی ہے لعلہم یتقون،
کہ تم تقوی اختیار کرو، تمہارے اندر تقوی آ جائے، تمہارے اندر ہمبلنس آ جائے، گاڈ فیئرنگ آ جائے، گاڈ کانشیسنس آ جائے. انگلش کے ورڈز استعمال ہوتے ہیں، یہی تقوی ہے. یعنی کہ انسان جو بھی عمل کرے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کرے. اور جو صوفیاء ہیں یا جو عارفین جنہیں عارف باللہ کہتے ہیں، عارفین باللہ جنہیں کہا جاتا ہے، وہ لوگ جو معرفت الہیہ رکھنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ کام جس سے اللہ کی ناراضگی آتی ہو اس کو چھوڑ دینا تقوی ہے. اور ایک اور تعریف ہے بڑی خوبصورت، کہا کہ تقوی کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کھنچ کر ان کی طرف چلے آنا، دنیا کو چھوڑ دینا اس انداز میں کہ دنیا کے ساتھ موجود ہے، انسان کام بھی کر رہا ہے، محنت بھی کر رہا ہے، لیکن اس کا اصل مدعا اور اس کا اصل مقصد اللہ اور اس کے رسول کی تابع فرمانی ہے. وہ رزق کماتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، رزق حلال کماتا ہے، تو وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ محنت کرنی ہے. اپنے بال بچوں پہ خرچ کرتا ہے، اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، تو اس لیے کرتا ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ جو اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے وہ صدقہ کرتا ہے. اس سے بھی تقوی ملتا ہے. یعنی کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، مال کی محبت کم ہوتی ہے. اپنی اولاد پہ خرچ کرتا ہے وہ تو اس سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں خرچ کرتا ہے. تقاضا یہ ہے کہ یہ کام کیا جائے، یہ ذمہ داری اور رسپانسبلٹی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، اس لیے کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے. یعنی کہ جتنے اعمال اور افعال میں اور آپ سر انجام دیتے ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ کے قریب ہونا ہے. اور قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ نیکی تو انہی لوگوں کی قبول کی جاتی ہے جن کے اندر تقوی ہوتا ہے. قرآن فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، فرمایا اللہ قبول بھی انہیں کرتا ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں. یعنی کہ ہر عمل اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کرنا اصل میں تقوی ہے. اور جو بندہ اس اخلاص کے ساتھ جو لیس ہوتا ہے، جس کے پاس کی چیزیں موجود ہوتی ہیں، جب بھی وہ کو عمل کرتا ہے اس کا مطمع نظر اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنا ہوتا ہے، اس کا مقصد رضا الہی ہوتا ہے، اس کا مقصد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اس کا ہر عمل قبول کر لیا جاتا ہے.